بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں خبر سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی کے مقدر کا فیصلہ کچھ دیر میں آپ کے سامنے آ جائے گا، مگر جیڑی من مخبری ہوئی ہے نا، وہ مخبری میں آپ تک پہنچاتا ہوں ابھی۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ مسلم لیگ نون نے کل فائنلی ٹکٹس اناؤنس کر دی، جو کہ لاہور کے حوالے سے تھیں، اور لاہور میں جو ٹکٹس اناؤنس کی ان میں 2 سیٹیں جن کے خاص طور پر بڑا تذکرہ تھا، ذکر تھا، اذکار تھا، اور خاک صاحب نے سب سے پہلے خبر دی تھی کہ NA117 اور NA128 جو ہے اس کے اوپر مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی۔ ایک کے اوپر لڑیں گے جناب علیم احمد خان صاحب، اور دوسرے کے اوپر لڑیں گے جناب اون چودھری صاحب۔ علیم خان صاحب جو ہیں ان کا حلقہ NA117 میرا خیال ہوگا، وہاں پر ان کے کاغذات ہیں۔ 128 میں اون چودھری صاحب نے کاغذات جمع کروائے ہیں، تو وہ وہاں سے کنٹیسٹ کریں گے۔ علیم خان کو ایج 2 حاصل ہے، ایک تو یہ کہ اس کی جو ہے وہ ریپیوٹ بڑی اچھی ہے کہ بھائی جڑے نے بڑے درد دل رکھنے والے آدمی ہیں، اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس حلقے کا انہوں نے انتخاب کیا ہے یا جس حلقے میں ان کو پھینکا گیا ہے، وہاں پر پائندی برادری، ککے زی برادری بہت بڑی تعداد میں بیٹھی ہے، اور علیم خان کا وہاں پر کام بھی بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا علیم خان صاحب جو ہے وہ مجھے MNA بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاں، اون چودھری کے حوالے سے البتہ کچھ چیزیں ہیں جو میں ایک شادی میں تھا، اور وہاں پر جب بات آئی کہ اون چودھری کو NA128 سے ٹکٹ دی جا رہی، تو وہاں پر گلبرگیے کچھ بیٹھے سن، وہ گلبرگ کا ایریا ہے، اور گلبرگ جو ہے وہ لاہور کی پرانی ایلیٹ جڑی نا، پرانے برہمن ان کا علاقہ ہے، تو وہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو نہیں پاتا پھر اون چودھری نے ووٹ، میں آئی ڈونٹ نو ہم، اور میں تو میاں نواز شریف کو ووٹ ڈالنا ہے۔ میاں نواز شریف نے اگر وہاں پہ اون چودھری کو کھڑا کرنا تو بھائی میں تو نہیں پاتا ووٹ۔ اچھا، اب یا اس حلقے کے اندر جو ہے وہ لاٹری نکل سکتی ہے تحریک انصاف کے امیدوار کی۔ پیپل پارٹی کا امیدوار تھے بالکل ہے جی، یہ مطلب ہے کہ میرا خیال فل ان دی بلینکس ہی ویسے تھے، آپس کی گل ہے۔ پیپل پارٹی لاہور کے اندر صرف ایک سیٹ پہ الیکشن کا ٹیسٹ کر رہی ہے، اور وہ NA127 ہے۔ باقی ساری سیٹیں جو ہے نا پائنو ہوائی چی ہیں، واہ برولے چی ہے جی، بس بے دلی کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو تحریک انصاف ہے، اس کا جو کینڈیڈیٹ NA128 میں ہوگا، وہ پائن تو سیٹ کٹ سکتا جے اگر وہ کوئی کینڈیڈیٹ ہوا، یعنی اگر وہ کوئی وکیل نہ ہویا، کوئی پراپر آدمی ہوا۔ ویسے یہاں پہ شفقت محمود صاحب کے کاغذ تھے، لیکن شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر الیکشن کا ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے۔ انہوں نے 2 سیٹیں تو قومی اور صوبائی دونوں سیٹوں پہ کاغذ جمع کرائے تھے، وہ انہوں نے لے لیے واپس۔ وہ یہاں سے 2 بار MNA رہ چکے ہیں، 2013 میں جیتے، 2018 میں جیتے۔ اور شفقت محمود صاحب ایک ایسے آدمی ہیں جن کی مسلم لیگ تحریک انصاف میں ہونے کے باوجود جو پبلک کے اندر پرسیپشن ہے نا، وہ ایک یہ ہے کہ یار یہ سلجھا ہوا آدمی، تحریک انصاف کی سلجھے ہوئے آدمی تک کام کوئی نہیں گا ویسے، لیکن بہرحال ان کا یہ پرسیپشن ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے 2 سیٹیں جو ہیں وہ لاہور سے دے دی ہیں ان کو جو ان کے نہیں ہیں، بات سمجھے، جو نواز شریف کے نہیں ہیں ان کو نواز شریف نے 2 سیٹیں دے دی ہیں، اور جو نواز شریف کی خاطر لڑتے مرتے رہے ہیں سر، توپ چھاں جو مرضی ہوئے سر، وہ ان کے لیے کھڑے رہے ہیں، ان کو میاں نواز شریف نے اس بار فارغ کرا دیا ہے۔ مثلا میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، میں ایک شخصی کو جانتا ہوں، ان کا نام ہے جناب وحید عالم خان صاحب۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب دور تھا پرویز مشرف کا، مارو مار پئی تھی سارے پاسے، تو اس وقت یہ جرت کوئی نہیں کر رہا تھا کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو اپنے گھر کوئی بلائے اور وہاں پر بلا کر ان کا کوئی جو ہے نا میڈیا ٹاک شاک کرا دے، کوئی گل کر لیں۔ تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے جو پہلی میڈیا ٹاک کی تھی نا، پہلی اپنی سیاست کی جو اپنی زندگی پہلی سیاسی گفتگو، وہ وحید عالم خان صاحب کے گھر میں کی تھی۔ یہ
انارکلی میں ان کا گھر ہے جو ابائی وہاں پر. تو میں نے وہ ایکچولی ایونٹ کور بھی کیا بطور رپورٹر کہ میں اس وقت پاکستان اخبار میں ہوتا تھا. تب دونوں بیٹیاں بھی کلثوم نواز صاحبہ کی, مریم نواز اور جو چھوٹی اسما ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھیں وہاں پر, اور وہ ان کی پہلی اپیرنس تھی جس میں کلثوم نواز صاحبہ نے پولیٹیکل بات کی, اور وہ بڑی یعنی ایک انہوں نے اثرات چھوڑے. مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے ہماری لیڈی رپورٹر ہوا کرتی تھیں, آج کل کافی وہ ظاہر ہے کہ 80 بڈھے ہو گئے تھے, وہ تو ہم سے بھی 15-20 سال بڑی تھی, اب تو ماشاءاللہ وہ کافی ایج کی ہو گئی ہیں. پروین خان ان کا نام تھا. تو پروین خان جو ہیں انہوں نے مجھے آ کر یہ کہا, کیونکہ بڑھیاں لے پاسے سر نہ ہو, تو پروین خان نے آ کے مجھے کہا کہ گوہر وہ کلثوم نواز بڑی سمجھدار ہو رہا تھا, بڑی زبردست باتیں کی ہیں انہوں نے. تو مجھے آج تک نا پروین خان کا وہ سٹائل یاد ہے جس طرح سے انہوں نے بات کی تھی. وحید عالم خان صاحب جو ہیں ان کو 2 دفعہ ان کی پارٹی نے MNA بنایا, لیکن اس بار انہوں نے قومی اسمبلی کی 3-4 سیٹوں پہ کاغذ کرائے, جناب وہ صوبے کی کوئی 4-5 سیٹوں پہ کرائے, کسی جگہ پہ انہوں نے نہیں دیتا گیا. اس طرح اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں صرف ایک بندے کی بات نہیں کر رہا, اور بہت سارے. میں نے مثال کے طور پر بات کی, ملک ریاض حسین وہ شدرے والا وہ پائن جڑے نے وہ ایسے IPP کے چکر میں شاید ذبح ہو گئے, اور بہت سارے لوگ ہیں. مگر کچھ ایسے لوگ ہیں خوش نصیب جن کے گھر میں 5-5, 6-6 سیٹیں جی ہیں چلی گئی ہیں. کھوکھر برادران MNA بھی تھلے بھی پائے نا, 3 سیٹاں انہوں نے لب گئیاں. پھر ایک کوئی خاتون ہے, وہ مجھے نام ان کا بھول گیا ہے, بڑا عجیب سا, ان کے بیٹے کو بھی ٹکٹ مل گئی ہے سر, وہ بھی الیکشن لڑے ہیں. میاں عمران شاید ان کا نام ہے, عمران جوید میرا خیال ہے, ہاں وہ بھی الیکشن لڑے ہیں. تو ان کو کوئی مسلم لیگی نہیں جانتے, یعنی لاہور کے جو ہے مسلم لیگی وہ نہیں جانتے ان کو, مگر یہ لڑے ہیں اور ان سب نے جیت جانا ہے. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اس لیے جیت جانا ہے کیونکہ طریقے انصاف دے جو حالات رہے نا وہ بس واور لے گیا پائے, ٹھیک ہے, تے مقابلے تے ہے کوئی نہیں پائے. آپ ہی میں بھاگ بھری, آپ ہی میرے بچے چیڑ. مسلم لیگ نون دا گڑھ لاہور ایتھوں جناب ایکو سیٹ تو انہوں کا مقابلہ ہے, وہاں پر انہوں نے کھڑا کیا عطا تارڑ صاحب کو, اور عطا تارڑ صاحب کا لاہور سے کوئی تعلق واسطہ نہیں, یہ بات سارے جانتے ہیں. ان کا تعلق واسطہ گکھڑ, حافظ آباد, گجرالہ یعنی اس پاسے ضرور ہے گا, مگر لاہور چ انہوں کا کچھ نہیں گا. مگر ان کے مقابلے کے اوپر ایک بہت ہیوی ویٹ آ گیا ہے. اب وہ ہار جیت کیا ہوگی, مقابلہ صرف اتھے ہی ہونا ہے, باقی ساری سیٹاں تقریباً نون لیگ دیاں کلیئر ہی ہیں میرے حساب دے وچ. لیکن مسلم لیگ نون نے یہ صرف لاہور نہیں جہاں پہ ایسے کیا, اور بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر ہے. مثلا ملک نواز فیصل آباد سے, ابھی ویسے شاید ان کی کوئی کمیٹی شمیٹی بنی ہوئی ہے, پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. پہلے ملک نواز صاحب کو ٹکٹ دے دی گئی, اس کے بعد جناب ملک نواز صاحب جو ہیں ان سے ٹکٹ لے لی گئی, وہ تو کوئی اور دیتی. وہاں پر عابد شیر علی صاحب کے جو والد صاحب ہیں چودھری شیر علی, اور ان کے جو رانا ثناء اللہ, انہوں کی گروپنگ دے وچ ملک نواز بیچارہ رگڑیا گیا. وہ 3 بار MP رہا ہے پہلے, اور کبھی میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون سے کبھی انہوں نے کوئی فائدہ لیا ہو. اور شہر کے اندر ان کا اتنا وہ کیا کہتے ہیں اثر رسوخ فیصل آباد میں, یا اس حد تک وہ بااثر لوگ ہیں کہ ان کا ایک بھائی جو ہے وہ فیصل آباد کا شاید میئر بھی رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ والے حالات جو ہے نا مسلم لیگ نون نے اس بار کیے ہیں, جس سے کافی سارے لوگ جو ہیں اپسیٹ ہیں. مگر ان ساری گلوں کے باوجود میں آپ سے گزارش کروں کہ مجھے پھر بھی مسلم لیگ نون ہی فاتح دکھائی دے رہی ہے, اور میاں نواز شریف ہی مجھے وزیر اعظم بنتے دکھائی دے رہے ہیں. اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میاں صاحب الیکشن کا ٹیسٹ نہیں کریں, وزیر اعظم نہیں بنیں گے. اگر میاں صاحب نے وزیر اعظم نہیں بننا تو N130 چکالی لاڑے نے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے CM نہیں بننا تو پھر بھائی صوبے کی سیٹ تو کالی لڑے نے, پھر تو MA نہیں لڑے, صوبے میں کیوں لڑے ہیں. تو چیزیں جو ہیں نا وہ تھوڑی سی انہوں نے ایک نیا ٹرن لیا ہے, اور ابھی مزید ٹرن لیں گی بہر. لیکن ایک ٹرن جو آ جائے گا نا, جو میں نے آپ سے کہا کہ عمران احمد خان نیازی کے مقدر کا فیصلہ, وہ سب سے اہم ٹرن ہوگا. اب کل کی جو سماعت ہوئی اس میں جو بات
چیف جسٹس صاحب نے نقطہ اٹھایا اوتے پائن یوتھیے بڑے پریشان. اچھا ہوا یہ کہ جب یہ کل سماعت جاری تھی تو اس وقت میرے ساتھ ایک 2-3 وہ صحافی بیٹھے تھے جو صحافی ہوتے ہیں, اور ایک ادھا سی جڑا نواز شریف کا بڑا حمایتی سی, اور ایک وہ تھا جو یوتھیا تھا. اب جو ریمارکس آ رہے تھے کیونکہ لائیو تھا سارا کچھ, اس میں قاضی فیصل صاحب جو پوچھ رہے تھے اور وہاں پر اکبر ایس بابر کے وکیل نے بتایا کہ جناب فارن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا, 9 سال ہو گئے. انہوں نے کہا ہیں وہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا ابھی تک, تو یہ بین کیوں نہیں ہوا. انہوں نے نوی گل کرتی تے پائن جہاں پھر یوتھیے کا انج تڑپڑا سی نا, انج تتے توے تے بیٹھنے والا سین سی, وہ سمجھ نہیں آ رہی سی انہوں کہ وہ کہڑے پاسے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ جو کل کے ریمارکس اور اس میں بڑی ایک اہم بات جو قانونی بات ہے وہ منظر عام پر آئی, وہ یہ ہے کہ اگر تو انٹرا پارٹی الیکشن درست ہے تو پھر بلے سمیت ہر شے لب جائے گی. اگر وہ انٹرا پارٹی الیکشن ہی درست نہیں ہے تو آپ کی پارٹی ان رجسٹرڈ رہے گی. ان رجسٹرڈ رہے گی تو بلہ چھڈے پائے تانوں کنگھی کسی نہیں دینی. ٹھیک ہے, لہذا آپ کے جو لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے. اچھا اب اس میں یہ بات بھی آئی کہ کیا پشاور ہائی کورٹ نے انٹرا پارٹی الیکشنز کو درست قرار دیا, تو اتنے سامنے ایک گل کہ نہیں سر انہوں نے ڈسکس ہی نہیں کیتا, انہوں نے صرف بلے دے والے نہ فیصلہ دیتا پڑھ کے. ابھی آپ یہ اندازہ لگائیں, ظاہر ہے کہ وہ ہائی کورٹ ہے اور وہاں پہ جو جج بیٹھے ہیں میرے تو بہت قانون جانتے ہوں گے نا, لیکن یار بلہ ہو, تیر ہو, شیر ہو, یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کی پارٹی رجسٹرڈ ہوتی ہے اس وقت آپ کو ایک انتخابی نشان الاٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ انتخابی نشان جو ہے وہ کوئی بھی مل جائے, لیکن انتخابی نشان ہوتا ہے ایک الاٹ. اگر آپ کی پارٹی قانون کے مطابق رجسٹرڈ ہی نہیں تھے تو انتخابی نشان کا تھا. تو بنیاد کیا ہے, پارٹی کا رجسٹرڈ ہونا. اور پارٹی ان رجسٹرڈ کیوں ہوئی, کیونکہ آپ نے انتخابات نہیں کرائے. انتخابات آپ نے 1.5 سال لیٹ کیے, 1.5 سال سے بار الیکشن کمیشن کو نوٹس بھیج رہا ہے کہ انتخابات کروائیں, اور آپ سٹے لے کے بیٹھے ہوئے تھے. جب آخری موقع آ گیا کہ ہوں پائن پھر غیر رجسٹرڈ ہو جائے گے, پھر آپ نے 2 نمبر الیکشن کرا لیا. 2 نمبر الیکشن کے نتیجے پائن تاری پارٹی ان رجسٹرڈ ہو گئی تو بلہ بھی نکل گیا. اب عمران خان جو ہے وہ اس داد بیٹھا ہے کہ مینو بلہ لب جائے گا, میری پارٹی رجسٹرڈ ہو جائے گی, تو اس تو بعد پھر میرے تے لوکی انج ووٹ پان گے, اس طرح پتہ نہیں کتوں کتوں لوکی آن گے تے ووٹ پان گے. ہوا کی باتیں سر, نہ سر کبھی لوگ اس طرح سے نکل کے ووٹ ڈالتے ہیں. یعنی یہ کوئی انقلاب نہیں آ رہا. جس خواہش کے ساتھ عمران خان زندہ آئی ہیں, جو وہ دعوے کرتے ہیں, ایسا انقلاب گلوبلی کہانی کوئی ہے نہ تھی نہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اور کیونکہ عمران کے پیچھے کیوں کو باہر نکلے یار, سوال یہ ہے کسی کے پیچھے بھی کیوں نکلے. وہ تو اندر بیٹھے بھی ککڑ کھا رہے ہیں, وہ جڑا ماڑا آدمی ہے بیچارہ انہوں گھر دال نہیں پہ لبدی. لہذا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو مقدر ہے نا, وہ دی میرے خیال کے مطابق ہے, جو میری گویڑ ہے, جو میرا اندازہ ہے, وہ تے پہن کالے بادل چھائے تے کالے بادل ہی رہنے جو تھے اتنے. ان سردیوں میں تو آپ کو دھوپ پڑتی دکھائی نہیں دے گی, اتنے پہن ٹھنڈ ہی گئی مکمل. اور اس ٹھنڈ کے موسم میں مزید ٹھنڈ مقدر علی نا بہت خطرناک ہوتی ہے. تو وہ سر معاملہ جو ہے نا اسی طرف ہی جائے گا. لیکن بہرحال یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہے, قاضی فیصل صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, ساری دنیا لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہے, اور فیصلہ جو آئے گا تو لگ پتہ جائے گا, چر چڑھے گا تو جگ تکے گا پائن. تو وہ معاملہ کچھ اس طرف جا رہا ہے کہ آج عمران خان یا جیل میں رہیں گے یا ریل میں آنے کے چانس بن جائیں گے, کیونکہ اگر بلہ مل گیا تو امکان ہے کہ کوئی 5 7 10 20 دانے شاید جت جان. ٹھیک ہے, کسی کا فلوک لگ جائے تو اگر نہ ہوا ایسا, بلہ نہ ملیا یا کوئی ایک انتخابی نشان ان کو نہ مل سکا, تو چیزیں ان کی کافی زیادہ خراب ہو جائیں گی. مجھے کم از کم ایسا لگتا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیسے لگتا ہے. جیسے بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.